آج مذہب اسلام کے ماننے والے آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور اسلام کل بھی پھیل رہا تھا، آج بھی پھیل رہا ہے، اور صبح قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ اسلام کبھی پیچھے نہیں ہٹا ہے، اسلام آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام یہ وہ غبارہ ہے، اس کو جتنا دباؤ گے اتنا پھولتا چلا جائے گا۔ اسلام یہ وہ غبارہ ہے، اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرتا ہے یہ اتنا پھیلتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کچا ہو چکا ہے، ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک صدی ایسے بھی گزریں گے، ایک صدی ایسے آئیں گے، وہ دور بہت پرفتن والا دور ہوگا، اور وہ دور ایسا ہوگا لوگوں کے پاس مسجدیں بہت ہو جائیں گے، گلی گلی میں مسجدیں ملیں گے، چوک چوراہے پہ مسجدیں ملیں گے، ہر محلے میں مسجد ملیں گے، اور مسجد بھی بڑی عالیشان ملیں گے۔ یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، اس نبی رحمت کا فرمان ہے جو مدینے کی زمین پر کھجور کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے یہ فرمان جاری کیا کہ ایک دور ایسا آئے گا، میری امت مسجدوں کو بنانے میں لڑیں گے، مسجدوں کو تعمیر کرنے میں وہ لڑیں گے، اور مسجد جگہ جگہ بنا دیں گے، لیکن مسجد بنانا کمال نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد جگہ جگہ ملیں گے، آج وہی ہو رہا ہے۔ کہیں پہ بھی چلے، کسی شہر میں چلے جائیے، کسی گلی سے نکلیے، ایک مسجد یہاں ملیں گے، دوسری مسجد وہاں ملیں گے، تیسری مسجد وہاں ملیں گے۔ لیکن ان مسجدوں کے اندر وقت نماز کا جب ہو چلے جانا، پھر حال دیکھیے مسجدوں میں، مسجدوں کو پھر حال دیکھنا۔ اور ایک وہ دور تھا جب مسجدیں کم ہوتے تھے لیکن نمازی پکے ٹناٹن ہوتے تھے۔ آج ہم مسجد آنے کو تیار نہیں ہیں، مسجد میں مہنگے سے مہنگے قالین بچھانے کو تیار ہیں، مسجد میں آنے کے تیار نہیں ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں، مسجد بنا کر کے ثواب لے رہے ہیں، مسجد میں اے سی لگا کر کے ثواب لے رہے ہیں، مسجد میں آنا نہیں چاہتے، مسجد میں پنکھا لگا رہے ہیں، مسجد میں آنا نہیں چاہتے، مسجد کو عالیشان بنا رہے ہیں۔ لیکن حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کا زینت اس کی سجاوٹ نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی اس کا رنگ پینٹ نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی یہ نہیں کہ اس میں مہنگے سے مہنگے قالین بچھا دو، مسجد کی خوبصورتی یہ نہیں کہ اس میں مہنگے سے مہنگے اے سی پنکھے لگا لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد کی خوبصورتی تمہارے سجدوں سے ہوتی ہے، تمہارے سجدوں سے مسجد کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ چاہے تم مسجد کو سونے کی دیوار بنا لو، چاندی کے اس میں اینٹیں لگوا لو، سور کو یاقوت کے اس میں مسالے سے سونے اور چاندی کے اینٹ کی تعمیر کروا لو، مسجد اتنا خوبصورتی نہیں لگے گی جتنا تمہارے 2 سجدے سے مسجد خوبصورتی میں آ جائے گی۔ کل کے مسجد ایسے تھے، وہ مسجد نبوی جہاں حضور علیہ السلام مصلی میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کل قالین نہیں تھے، لیکن مسجد نبوی کے صحن میں وہ نکیلے پتھر رکھے ہوئے تھے، صحابہ سجدہ کرتے تھے تو پیشانی سے کبھی کبھی خون نکلتے تھے، کبھی پیشانی زخم ہوا کرتے تھے۔ جب پیشانی زخم ہوتے تھے، جب پیشانی کا یہ عالم ہے تو گھٹنوں کا عالم کیا ہوتا؟ پھر قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ میں شریر کا پورا وزن رہتا ہے۔ جب انسان اتحیات میں بیٹھتا ہے، ایک پیر تو بالکل زمین پر بچ جاتا ہے، دوسرا پیر کے انگلیاں اس طرح سے مڑ جاتی ہے اور نیچے نکیلی پتھر ہوتے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہوگا، کتنی درد اور کتنی تکلیف ہو رہے ہوں گے۔ لیکن وہ صحابی تھے، ایمان کے پختہ تھے، ایمان والے تھے، لیکن نماز ایک بھی نہیں قضا ہوتی تھی۔ آج اس قالین کو ہٹا دیا جائے ابھی
اس قالین کو ہٹا دیا جائے. یہ تو فرش کیا ہوا ہے, پلین ہے, بالکل سرفٹ ہے. اس کو ہٹا کر کے ایک ٹائم کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. اس کو ہٹا دیا جائے, بعد میں کہیں گے مولانا اس کو کیوں ہٹا دیے؟ چپ رہے تھے, پیشانی لگ رہی تھی, بیٹھنے میں دقت ہو رہے تھے. یا اصل پر زمین میں تمہیں سجدہ کرنے میں تمہیں چپتا ہے, مہنگے قالینہ کے بچھا دیے تو نماز کون پڑھے گا؟ یہ عالیشان مسجد بنا دیے تو اس میں پڑھے گا کون؟ کیا باہر والے آ کے پڑھیں گے؟ غیروں نے آ کر کے پڑھیں گے؟ اگر غیر کوئی آنا ہوتا تو تمہیں سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ غیر کوئی پڑھنا آتا تو تمہیں سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ باتیں کیا ضرورت تھی؟ ابھی عید میلاد النبی گزرا کہ نہیں گزرا؟ گزرا نا ابھی عید میلاد النبی. کتنا دن ہوا؟ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا, 1 یا 2 ہفتہ ہوا ملا کر کے. عید میلاد النبی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ پورے روڈ جام ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ پورے روڈ جام ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ وہاں کھانا کھلا رہے تھے, کتنے لوگ آ رہے تھے؟ 1 بجے سے کھانا شروع ہوا اور شام کے 4 بجے تک کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنے لوگ آئے نا. لیکن اس دن بھی ہم لوگ ظہر میں آئے تھے, کچھ لوگ. کتنے آدمی تھے؟ کتنے آدمی تھے؟ بھائی تم جس نبی کا میلاد منا کر کے گزرے ہو, اس نبی کے فرمان کو بھول گئے. اس نبی کے فرمان کو بھول گئے. ایک مثال دیتا ہوں میں. کسی کا ایک لڑکا ہے اور وہ باپ چاہتا ہے کہ میں اس لڑکے کو اعلیٰ تعلیم دوں, اور ان کے لیے ایک بڑھیا سا ٹیچر کا انتظام کیا جا رہا ہے. ایک پڑھانے والا ہائی لیول کا ایک استاد کا انتظام کیا جا رہا ہے. کچھ دنوں کے اندر ایک استاد بھی مل گیا ہائی لیول کا, پڑھائی میں بھی اچھا, سمجھانے بھی تجربے کار بھی اچھا, تمام چیزوں اس کے اندر موجود ہے, وہ اعلیٰ تعلیم دینے والا ہے. لیکن وہ استاد اگر ڈیٹ دے کہ فلاں تاریخ سے میں آپ کے گھر آؤں گا, بچے نے اس استاد کے لیے پھول بچھا دے. اس کے پہلے دن کے آنے کی خوشی میں اس کو پھول چڑھا ہے, اس کے مالے پہنا ہے, اس کے راستے میں گلاب کے پھول کے پتیاں ڈال دے. اور جب استاد راستے سے گزر کر کے جب اس کے گھر میں جا کر بیٹھے گا, بیٹھنے کے بعد اب استاد تو کہے گا کہ بھئی پڑھنے والا کون ہے, اس کو بلایا جائے. اب بلانے کے بعد جب وہ بچہ سامنے آ کر کے بیٹھے اور بچے ہنسے اور کہے کہ ہم تو پڑھنے والے تو نہیں ہیں, ہم پڑھنے والے تو نہیں ہیں. جب یہ ایک بچہ اپنے استاد کو یہ بات کہتا تو پھر استاد کیا کہے گا؟ استاد کیا کہے گا؟ استاد تو یہ کہے گا تیرے پھول بچھانے سے کیا فائدہ, یہ پھول کی پتیاں میرے اوپر ڈالنے سے کیا فائدہ, ہم تو تمہیں پڑھانے کے لیے آیا تھا, ہم تو تمہیں پڑھانے کے لیے آیا تھا. یہ پھول تیری جائے بھاڑ میں, یہ آگ لگی تیرے اس پھول پر. جو تم نے میرا سواگت کیے, جو میرا استقبال کیے, میرے خوش آمدید کیے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ جب تمہیں پڑھنا ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ جب ایک استاد ایک بچے کو پڑھانے کے لیے آئے, ان کے 1000 ویلکم خیر مقدم کرے, ان کے آنے کی خوشی منائے, لیکن جب وہ نہیں پڑھتا, جب وہ نہیں پڑھے گا استاد اس کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن تم جس نبی کے آمد کے آنے کی خوشی میں گلیاں سجا دیے, جس نبی کی آمد کے خوشی میں تم نے جھنڈے لگا دیے, جس آمد کے خوشی میں تم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے, لیکن اس نبی کی آمد کے خوشی میں تم نے نمازیں پڑھیں, تم نے آ کے سجدے کیے, کیا تم نے نمازی کا پابند ہو گئے؟ کیا اپنے اندر تم نے نماز کے لیے عہد کر لیے کہ مولا اب سے جو نماز قضا ہو چکی ہے ہو گئی, لیکن اس کا بھی ادا کریں گے, لیکن اب سے نمازیں نہیں چھوڑیں گے؟ جس نبی کا تم میلاد منا کر کے گزرے ہو, اسی نبی کا تحفہ ہے یہ نماز, اسی نبی کا تحفہ ہے نماز. ہم نمازوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کیا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ اب ایک بورڈ لگایا گیا تھا یو پی میں, کانپور کے سرزمین پر, آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 25 لڑکوں پہ FIR ہو گیا, 15 کو لے کر کے جیل میں ڈال دیا, 15 کی ابھی چھان بین ہو رہا ہے. تو تم غیرت کرو کہ یہ وقت تم پر نہ آئے.
یہ وقت تم پر نہ آئے جب ایک بورڈ لگانے سے ہم پر ایف آئی آر ہو سکتا ہے، حضور کے نام لینے سے ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو سکتا ہے، ہمیں جیل میں ڈال سکتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عذاب جو آ رہے ہیں نا، یہ عذاب آ نہیں رہا بلکہ ہم بلا رہے ہیں۔ یہ عذاب آ نہیں رہا، ہم خود بلا رہے ہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے۔ اب عذاب آنے کی سب سے بڑی ریزن تو یہی کہ دین سے سب سے بڑے دور ہو جانا، یہ عذاب ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ وقت ایسا بھی آئے گا لوگ میرے نام لیں گے، میرے نام سے کٹنے کو تیار ہو جائیں گے، پر لیکن میری فرمان پر عمل نہیں کریں گے۔ آج نعرہ لگاتے نا کہ حضور کے نام پر گردن کٹانے کو تیار ہے، حضور کے نام پر مال لوٹانے کو تیار ہے، حضور کے نام سے اولاد لوٹانے کو تیار ہے۔ بھئی حضور کے نام سے نماز بھی پڑھ کے دکھاؤ، حضور کے نام سے 5 وقت کی نماز میں آؤ، دیکھتے ہیں پھر حضور سے تمہیں کتنا محبت ہے۔ یہ جو کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، یہ نعرے میں کوئی دم نہیں ہے، یہ کھوکھلا نعرہ ہے تمہارا۔ بولنا کچھ اور ہوتا ہے، کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے۔ گردن بعد میں کٹانا، پہلے نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ گردن بعد میں کٹانا، پہلے اپنے اس گردن کو، اس سر کو پہلے راہ خدا میں جھکا کر کے دکھاؤ، تمہاری دلیل مانی جائے گی، تمہاری دلیل مانی جائے گی۔ یا نماز کے لیے آ نہیں رہے، سر جھکا نہیں رہے مولا کی بارگاہ میں، اور اس کے حبیب کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے۔ جب وقت بھی آئے گا سر کٹانے کے لیے پیچھے بھاگ جاؤ گے۔ یہ بھی بات میرا دعویٰ ہے کہ جو قوم اپنے رب کو سجدہ نہیں کر سکتا، جو قوم آ کر کے صبح شام اپنے رب کو سجدہ نہیں کر سکتا، اپنے رب کے آگے جھک نہیں سکتا، تو وہ قوم کیا دین کے لیے گردن کٹا سکتا ہے؟ وہ قوم کیا کر سکتا ہے دین کے لیے؟ وہ قوم صرف کھا سکتا ہے بس، وہ قوم سو سکتا ہے۔ یہ قوم کل بھی سو رہا تھا، آج بھی سو رہا ہے، اور کل تک سوتا رہے گا۔ وہ مرغی کاٹنے والے کے دیکھیے وہ نا، اس کا شاپ وغیرہ، دکان وغیرہ، کئی مرغیاں پڑے رہتے ہیں۔ جب مرغی کاٹنے والا ایک مرغی کو اٹھاتا، وہ مرغی تڑپتا ہے، بلبلاتا، فڑفڑاتا ہے، لیکن دوسرا مرغی کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ دانہ چگ رہا ہے۔ کیا فرق ہے ان کو؟ آج وہی حال ہمارا ہے مرغی کی طرح۔ آج ہم ایک مرغا بن چکے ہیں اپنے زندگی کا۔ آج ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم سوتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے غیر ہم پر حاوی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھ گیا اس کو مارو گے اس کا پڑوسی سوتا رہے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو کاٹو گے یا کروڑوں کے مسلمان سوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی حال ہمارا ہو گیا۔ ایک مرغی کاٹنے والا ایک مرغی کو لے کے کاٹتا ہے، وہی تڑپتا ہے، وہی بلکتا ہے، وہی فڑفڑاتا ہے، دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہی حال ہمارا ہے۔ ہم یہاں کتنا بھی چیخ لے، کتنا بھی گلا پھاڑ رہے ہیں، فرق کسی کو نہیں پڑنے والا ہے۔ ہاں، پیسے کمانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم خوب ہے، صبح 4 بجے مارکیٹ جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم خوب ہے۔ بھائی تمہیں شریعت نے کبھی روکا ہے تم پیسہ نہ کماؤ؟ کسی عالم نے، کسی مولوی نے کیا تمہیں کہا ہے کہ تم پیسہ نہ کماؤ پھر تم نماز ہی پڑھو؟ کسی نے تو نہیں کہا آج تک۔ لیکن نہیں کہا تو پھر چھوڑ کیوں رہے؟ بڑی تعجب ہوتی ہے کبھی کبھی۔ اتنے نوجوان ہیں محلے میں، کچھ لوگوں سے تو مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، بیٹھ کر کے وہ لوڈو کون سا گیم کھیل رہا ہے۔ میں تو سرکار کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ہے اس گورنمنٹ کا بھی۔ لوگ کہیں گے کیوں، یہ تو مسلمان کو کاٹا جا رہا، مسلمانوں کے دشمن ہو گیا۔ جو کام، جو چیز ہمیں روکنا چاہیے تھا نا، وہ ہم نہیں روک رہے ہیں، یہ گورنمنٹ روک رہی ہے۔ جو کام ہماری شریعت روکنے کو کہتی ہے ہم نہیں روکیں گے۔ علماء تمہیں کتنا بھی کہہ لے، علماء کی بات نہیں مانیں گے آپ۔ یہ قوم ایسی ہو چکی ہے، علماء چاہے کتنی بھی کہہ دے نہیں مانیں گے۔ اب گورنمنٹ کا ایک فرمان جاری ہو جائے، تمہارے اچھے کھاؤ کو بھی ماننا پڑے گا، تمہارے اچھے کھاؤ کو بھی ماننا پڑے گا۔ عالم دین ممبر رسول میں بار بار بیٹھ کے کہہ رہے کہ بھائی آن لائن گیم کھیلنا ناجائز و حرام ہے، کہتے ہیں نا، کسی نے نہیں مان رہا تھا، آن لائن گیم بند کرا دیا نا۔
ऑनलाइन गेम बंद करा तो सबका बोलती बंद हो गया। कोई जाके बोल के दिखा दे किसी में इतना हिम्मत है, ताकत है तो, कि क्यों बंद करा दी इस गेम को। यही बात उलमा कहते तो मानते नहीं। भाई जो कौम अपने उलमा की बात नहीं मानेंगे वो कौम निस्त नाबूद हो जाएगा, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती है। और जो कौम अपने मस्जिदों को आबाद नहीं करता, अपने मस्जिदों को वीरान करता, अल्लाह उनके घर को उनको वीरान कर देगा। एक वाकया है, एक बुजुर्ग शख्स शरीयत के बहुत बड़े पाबंद थे। किसी जगह वो जा रहे थे, रास्ते में एक दिन जो है रात का वक्त हो गया, तो एक बस्ती से उसका गुजर हुआ। बस्ती से गुजर हुआ तो उसने एक मस्जिद तलाश किया। कहा कि कोई मस्जिद दिख जाए तो रात को थोड़ी इबादत भी हो जाएगी और फिर आराम कर लेंगे, फिर सुबह चल देंगे फजर के बाद। वो बुजुर्ग ढूंढते 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 बस्ती के एक कोने में जाकर के एक मस्जिद मिली। मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद बिल्कुल खंडरों में तब्दील हो गया। ऐसा लगता है कि मस्जिद में बरसों से कोई लोग नहीं आ रहा है। बड़ी अफसोस हुआ। पानी का इंतज़ाम किया। पानी का इंतज़ाम करने के बाद वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद उसने जो है कहा कि चलो नमाज तहज्जुद अदा करेंगे। नमाज तहज्जुद के लिए जो है ना वो बंदा मस्जिद का मेन दरवाज़ा निकल करके असल दरवाजे में आ जाओ, मस्जिद का गेट है, उसको खोलने के बाद जैसे ही वो बुज़ुर्ग जो है ना मस्जिद के अंदर आए, मस्जिद के अंदर आए तो क्या देख रहे हैं कि मस्जिद से रोने की आवाज़ आ रहा है। मस्जिद ज़ारो कतार रो रही है। और वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि जब मैं मस्जिद के अंदर आया तो पहले भी गेट का कुंडी खोल करके आया, दूसरा गेट इसका भी कुंडी खोल करके आया। अगर कोई बंदा पहले से मौजूद होता तो पहला भी कुंडी खुला होता, पहला गेट खुला होता, उसका बाहर से कुंडी लगा नहीं होता, अंदर से कुंडी लगा होता तो मानते। दूसरे गेट में इसका भी बाहर से कुंडी है, इसको भी हम खोल करके अंदर आए, लेकिन ये मस्जिद से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? कौन ऐसा बंदा है कि जो मस्जिद में आके रो रहा है? वो बंदा जो बड़ा परेशान हो गया, वो बुजुर्ग कान लगा करके सुना कि कौन रो रहा है। अब वो चारों तरफ जो ना चिराग रोशन किया और चिराग लेकर के ढूंढने लगे किसी को। मस्जिद में कोई हो तो तभी मिले, मस्जिद में कोई नहीं मिले। वो बुजुर्ग एक जगह बीच मस्जिद में खड़ा हो गया सुकून, और अपने सांस को भी धीरे कर लिए, और वो रोने की जो आवाज़ है कान लगा करके सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? वो मस्जिद रो रही है और बद्दुआ दे रही, मौला यहाँ के लोगों ने तेरे घर को वीरान कर दे, मौला तू इसके घर को वीरान कर दे, मौला तेरे यहाँ के लोगों ने तेरे इस घर को वीरान कर दे, मौला तू यहाँ के लोगों को वीरान कर दे, यहाँ के इनके घरों को वीरान कर दे। इतना सुना तो बंदा परेशान हो गया। कहा कि यहाँ कोई लोग नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बल्कि ये रोने की आवाज़ किसी और की नहीं है, बल्कि ये इस मस्जिदों की दीवार से आ रही है। ये मस्जिद यहाँ के लोगों के बद्दुआ दे रहे हैं। वो बुजुर्ग जो है ना नमाज तहज्जुद को अदा किया। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद पूरी रात वो इबादत करता रहा, कुरान की तिलावत तस्बीह पढ़ते रहे। वक्त फ़जर आया, वक्त फ़जर आया। अब वक्त का इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। अज़ान उसने खुद ही ने दिया। अज़ान देने के बाद अब जमात का इंतज़ार कर रहा है, कोई आए तो जमात हो जाए, कोई आए तो जमात हो जाए, कोई आए तो जमात हो जाए। यहाँ तक कि जमात का वक्त लास्ट हो गया, अब सूरज निकलने वाला, कोई शख्स नहीं आया मस्जिद में। आखिरकार बंदे ने खुद ही अपने नमाज को अदा किए। नमाज अदा करने के बाद बड़े अफसोस किया और मोहल्ले की तरफ निकलता है। मोहल्ले की तरफ गया, जाने के बाद लोगों को इकट्ठा किया। कहा कि भाई क्या बात है कि तुम लोग मस्जिद को आबाद नहीं किए, मस्जिद को वीरान कर दी। कहा कि क्या फ़ायदा हमें मस्जिद में जाने से, नमाज़ पढ़ने से क्या मिलता है? वही हाल हमारा है। हम लोग इसी वजह से छोड़े नमाज। और नमाज़ पढ़ने के लिए कोई 100 रुपये का नोट देता ना, एक पत्ती, सही कह रहा हूँ कि 5 टाइम में पूरे मोहल्ला आता, खुद भी आता, बच्चों को भी लेके आता। सही कह रहा हूँ। कल आज एक बोर्ड लगा दिया जाए कि हर नमाजी को हर नमाज के बाद 100 रुपये दिया जाएगा। कसम खुदा की कह रहा हूं मैं, वो खुद भी आएगा, इतने बच्चे भी है ना, वो उसको भी उठा के लेके आएगा 100 रुपये के चक्कर में। सही कह रहा हूं मैं, ये कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं मैं। आजमा करके देख लो कभी, वैसे एक बोर्ड लगा के देख लो, ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि हम हर जगह पैसा चाहते, पैसा, हम हर जगह माल चाहते, कोई से माल मिल जाए, बस ये जेब भर जाए, बस एक आलीशान मकान बना ले, एक बना ले नहीं दूसरे की और तैयारी करना, एक बंगले बना लिया तीसरी की और तैयारी करना, एक गाड़ी और लेना है, बस माल चाहिए, बस माल चाहिए, माल चाहिए। मरोगे ना ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सब छीन ले जाएंगे।
اتنے جیسے انگوٹھی بھی پہنو گے 4.5 ماسے کی، اس کو بھی ایسے نکال لیا جائے گا، جو کپڑا تم اپنے ہاتھ سے اس کو بھی پھاڑ کر کے نکال دیا جائے گا، لیکن تو بھی مال کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ وہ بزرگ جو ہے نا محلے میں گیا، کہا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ مسجد کو ویران کر دیے؟ کہا کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے ہمیں؟ کہا کہ سنو، آج میں رات کو تمہاری مسجد میں آ کر کے نماز تہجد ادا کیا، جب میں نے مسجد میں گیا تیری مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی ہے کہ مولا یہاں کے لوگوں نے تیرے گھر کو ویران کر دیا، تو اس کے گھر کو ویران کر دے۔ اور وہ بزرگ کہتے کہ بتا تیرے گھر میں سکون ہے کیا؟ تیرے گھر میں رونقیں ہیں کیا؟ تیرے بستی عذاب میں مبتلا نہیں ہے؟ کوئی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے بستی میں ایک نور نہیں ہے، ہمارے بستی اجڑا ہوا چمن لگ رہا ہے، ہمارا بستی جو ہے خاکسار لگ رہا ہے، ہمارے بستی کے لوگ بڑا پریشان ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کا بد دعا کا اثر نہیں ہے، بلکہ تمہارے مسجد کی بد دعا کا اثر ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا بھی جائزہ لیں، آج ہمارے گھر میں شرابی بھی ملیں گے، ہمارے گھر میں جواری بھی ملیں گے، ہمارے گھر میں ناچنے والے انسٹاگرام میں نچنیاں بھی ملیں گے، ہمارے گھر میں ناچنے والے لڑکے بھی ملیں گے، ہمارے گھر میں سنتوں کو روزنے والا بھی ملیں گے، ہمارے گھر میں شریعت کو پیچھے دھکیلنے والا بھی ملیں گے، ہمارے گھر میں بے نمازی بھی ملیں گے، ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا کھولنے والا نہیں ملیں گے، ہمارے گھر میں LCD TV لگا ہوا روز کھولنے والا ملیں گے۔ دیکھ لو اٹھا کر کے، تمہارا گھر تم جا کے چھان بین کرو، پتہ چل جائے گا۔ وہ بزرگ نے جب یہ بات کہا تو لوگوں نے نوٹس کیا، کہا کہ ہاں یہ بات بالکل ہے۔ کہا کہ پھر چلو اپنے مسجد کو آباد کرو۔ لوگوں کو سمجھایا، وہ بزرگ نے بات اثر کر گئی، لوگوں نے دل میں لیا، اور وہاں کے لوگوں نے جو نا قسم کھائی ہے کہ آج سے ہمارے مسجد ویران نہیں رہیں گے، آج سے ہمارے مسجد آباد رہے گی۔ لوگوں نے مل کر کے ایک اچھا عالم دین کو رکھا، اور 5 وقت کی نمازیں بھی ہوئی، بچوں کے تعلیم بھی دینا شروع کیا، اور پھر وہ بزرگ وہاں سے اس دن چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد جب اسی بستی سے پھر اس کا گزر ہوتا ہے، پھر اسی بستی سے گزر ہوتا ہے، کہا کہ چلو اس کو لوگوں کو سمجھا کے آئے تھے، اثر ہوا کہ نہیں ہوا بات میں۔ اور جیسے اس نے رات کا ٹائم پھر ہوا، رات کے ٹائم جیسے وہ آئے نماز تہجد کے لیے، دیکھا کہ کنڈی بھی باہر سے کھلا ہوا ہے، دونوں کنڈی کھلا ہوا ہے، پانی کا انتظام دیکھا کہ پانی بھی پہلے سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ بندہ نے جو نا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جیسے مسجد کے اندر والے حصے میں آئے، کیا دیکھ رہے کہ لوگ قطار بنا کر کے نماز تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، قطار بنا کے لوگ تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے بندہ اندر آئے نا، پھر ایک آواز آئی مسجد سے، اب مسجد سے مسکرانے کی آواز ہے، مسجد ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کوئی ہنس رہا ہے میرے آمنے سامنے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسجد میں الگ سی رونقیں ہو گئی ہے۔ پھر بندہ کان لگا کر کے سنا کہ یہ ہنس کون رہا ہے؟ کچھ لوگ نماز تہجد میں اپنے جو ہے نا نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بھائی نماز میں جو کھڑے گا تو وہ تو ہنسے گا تو نہیں، ظاہر سی بات ہے، نماز میں جو کھڑے وہ ہنستا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو بندے نے اپنے کان لگا کے سنا تو مسجد سے مسکرانے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر اور زیادہ کان لگا کر کے سنا، کیا آ رہی ہے؟ ہنسنے کے ساتھ ساتھ، اللہ یہاں کے لوگوں نے تیرے اس گھر کو آباد کیا، یہاں کے لوگوں کے گھر کو تو آباد کر دے مولا، تیرے گھر کے یہاں کے لوگوں نے تیرے گھر کو آباد کیا، ان لوگوں کو تو آباد کر دے۔ بندہ بڑا خوش ہوا، پھر اپنے بھی نماز تہجد ادا کیا، اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد وقت فجر سے پہلے کیا دیکھ رہا ہے کہ مسجد اپنے آپ بھرنے لگی ہے، لوگ آنے لگے، پوری مسجد بھر گئی۔ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد امام صاحب نے آ کر کے نماز پڑھائی، وہ بزرگوں کو کچھ لوگ پہچان لے کہ یہی بزرگ تھے شاید کہ ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں ایک مرتبہ آیا تھا اور ہمیں سمجھایا تھا، اور ہم لوگوں نے ان کے بعد میں آ کر کے مسجد کو آباد کیے۔ اور پھر وہ بزرگ جو ہے نا پھر بستی کی طرف چلتے ہیں، لوگوں کو لے کر کے پھر اکٹھا ہوا، کہا کہ سنو، جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تیرے مسجد میں، تمہاری مسجد تمہیں بددعا دے رہی تھی، اب دوسری مرتبہ پھر آیا ہوں تمہارے مسجد میں، لیکن آج تمہارے مسجد تمہارے حق میں دعائیں کر رہی ہے،
تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اب بتا تمہارے بستی کا حال کیا ہے، اب بتا تمہارے بستی کا کیا حال چال ہے۔ لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے کہا کہ بزرگ یہ بتائیں کہ اب ہے کون؟ کہا کہ میرے بات چھوڑو میں کون ہوں، لیکن تم اپنے بستی کی بات بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت جب سے آپ نے ہمیں نماز کی دعوت دے کر کے اور جب سے ہم نے اپنے مسجدوں کو آباد کیا ہے، قسم خدا کی کہتا ہوں ہمارے بستی میں یعنی کہ ہمارے بستی میں جو ہے نا رونقیں آ گئی، جو لوگ بیمار تھے ان کو شفا ملتا چلا گیا، جو پریشان ہاتھ ان کی پریشانی دور ہو گئے، جو لوگ نمازوں سے دور ہے وہ نمازوں میں لگ گئے ہیں۔ کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تمہارے مسجد کی کمال ہے کہ تم نے مسجد کو آباد کیے، تم نے مسجد کو روشن کیے، اللہ نے تمہارے بستی کو روشن کر دیا ہے۔ تم نے مسجد کو روشن کیا، اللہ نے تمہارے گھر کو آباد کر دیا ہے۔ تو یہ حال ہے، جب ہمارے مسجدیں ہم سے آباد نہیں ہوں گے تو ہمارے گھر کیسے آباد ہو جائیں گے؟ ہم اپنے مسجدوں کو ویران کر دیں گے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر یعنی کہ ہمارے گھر آباد ہو جائے، ہمارے گھر میں رونقیں ہو جائے۔ تم ہزاروں کروڑوں روپے خرچے کر لو اپنے گھر میں، اچھے سے اچھے پینٹنگ کر لو، اچھے سے لائٹیں لگا لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں جو تمہارے گھر میں اگر نماز ہی نہیں ہے، تمہارے گھر میں اگر نماز ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ حال ہمارا، آج ہمارے پاس دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ابھی درس دے رہے تھے نا، کچھ دن سے درس بند رکھا ہوں میں۔ ابھی کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت درس کیوں بند کر دی، کیوں بند کر دی؟ اور جب یہاں آئے تھے نا، بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے ہمارے پاس، درس دیجئے، دین کا کام کیجئے، دین کو پھیلائیے۔ کن کے پاس جاؤں؟ محلے میں کافروں کے پاس جاؤں کیا؟ غیر مسلموں کو کنڈی جا کے کھٹکھٹاؤں؟ مندروں میں جا کے گھنٹہ بجاؤں میں؟ بتاؤ۔ جو لوگ آئے تھے نا میرے پاس، ان تک تو آواز پہنچ رہی ہے، وہ خود ہی نہیں بیٹھ رہے، دوسرا کون بیٹھے گا؟ بھائی ایک عالم کو مسئلہ بتانے میں کم سے کم ایک مسئلہ چھڑتا ہے۔ جو قانون شریعت رکھا ہوا ہے ان کے چھوٹی چھوٹی چیپٹر ہے، ایک چیپٹر کو بتانے میں اس کو پڑھ کے سمجھانا، ایک بار پڑھ کے جانا پھر اس کو سمجھانا۔ اگر اتنا سمجھدار ہوتا تو مجھے درس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ ہی جاتے تو درس دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ تو اس چیپٹر کو پڑھ کر کے پھر اس کو سمجھانا، اس میں کتنی باریکیاں ہیں ان کے حوالے دینا، یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی ہے، اس بات کا مطلب کہاں سے جا کے مل رہا ہے، یہ بات کب چھوڑ سکتے ہیں، کب پکڑ سکتے ہیں۔ جب تک ایک مسئلے کا حل نہیں بتایا جائے گا، نہ ہمیں بتانے میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو سننے میں سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ ہی نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ اب اتنا ٹائم ہو ہی جاتا تھا، اتنا ٹائم ہوتا ہی ہے، میں بھی کمپلسری اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ 2 مسئلہ بھی نہیں لیتا ہوں میں، اب کبھی بھی میرے چیپٹر کو اٹھا کے دیکھ لیے گا، ایک ہی چیپٹر لیتا ہوں۔ کبھی 4 لائن 5 لائن کا چیپٹر ہوتا تو وہ بھی 10 منٹ کا جاتا ہے، 5 لائن 6 لائن 8 لائن 10 لائن کا چیپٹر جاتا تو وہ تو ٹائم بڑھتا جائے گا، اس میں کئی مسئلے کئی باریکیاں آتی ہے، کیونکہ ہمیں باریکی کے اندر جانا ہے۔ ہم موٹے موٹے پڑھ لیے تبھی تو ہم نماز سے پیچھے ہیں، تبھی تو پیچھے ہو گئے۔ باریکی میں ہم گھسنا نہیں چاہتے، ہم تقریر سننا نہیں چاہتے، دین کی بات ہم سننا نہیں چاہتے۔ یہاں نماز عشاء جو لوگ کچھ آتے ہیں اس میں سے 4 5 6 لوگ بیٹھتے ہیں، باقی تو 2 سب بھی ہو جاتا تھا، کبھی 2.5 سب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن باقی لوگ چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی وہ درگاہ کے صحن میں بیٹھ کر کے کسی کو جا کے گیم کھیلنا ہوتا ہے، نہیں تو پھر مدرسے کے پاس محلے میں وہ چبوترے میں بیٹھ کر کے کسی سے وہ باتیں کرنے کا بس من ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیں اتنا پاگل کر دیا ہے گیموں میں، شیطان ہمیں اتنا مجنون بنا دیا ہے، دین سے دور ہونے کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے ہم۔ یہ ہمارا دماغ سے وہ پورا کھل گیا ہے، پورا کھل گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھائی 10 منٹ 20 منٹ کا کوئی کہہ رہے کہ بھائی زیادہ ٹائم ہو رہا ہے۔ اچھا زیادہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی میں ریزن بتا دوں۔ یہی 15 منٹ کا ٹائم کے آپ سے اگر 2000 روپے مہینہ لیتا نا، پھر آپ کو درد ہوتا، پھر درد ہوتا۔ یہ 20 منٹ اگر پھر درد سے دیتا نا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یار مولانا 20 منٹ درد سے کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، 30 منٹ کرو یار، کیونکہ پیسہ دے رہے ہیں، لگ رہے ہیں۔ ابھی یہی حال ہم مدرسے کا بھی ہوا تھا، ابھی 1 مہینہ 13 دن بچوں کو فری پڑھایا، ٹھیک ہے، 1 مہینہ 13 دن بچوں کو فری پڑھایا، 1 بھی روپیہ نہیں لیا کسی سے۔ کچھ لوگ بھیج رہے تھے اپنے بچوں کو، کچھ نہیں بھیج رہے تھے، پورا سب کا رجسٹر میں پورا اس کا ڈیٹ لکھا ہوا ہے، کب کون آ رہا نہیں آ رہا، لیکن پچھلے مہینے سے پیسہ لے رہا ہوں 100 روپے بچہ۔ اب اس مہینے کا رجسٹر کو اٹھا کے دیکھیے، ہر بچے کا پورا حاضری بن رہا ہے، پورا حاضری بن رہا ہے۔
کیوں کہ پہلے فری میں تھے تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا، جا رہا جاؤ، نہیں جا نہ جاؤ. اب 100 روپے کے چکر میں روز بھیج رہا، 100 روپے کے چکر میں روز آ رہا. تو بات یہیں سے سمجھ میں آ رہی کہ پیسے بھی ہمارے لیے بہت مہنگے رکھتے ہیں کبھی کبھار. اب یہی درس کے لیے آپ سے اگر پیسے لیتے، اچھا یہ امامت کے لیے آپ ہمیں ہدیہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ 4 دن کے لیے میں اگر کہیں چلے جاؤں، پورے جتنے بھی نمازیں شور و گل ہو جائے گا، کہاں گئے مولانا، کہاں گئے مولانا، کہاں گئے مولانا، کہاں گئے مولانا. ہر نماز میں آ کے یہ چلائیں گے، کیونکہ یہ ہدیہ دے رہے ہیں تو درد ہو رہا ہے، فری میں دے رہے ہیں تو کوئی درد نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف نہیں ہے. میں تو کہہ رہا کہ فری میں دے رہا ہوں تو فری میں لے لو، لیکن نہیں، لینے والے ہی نہیں ہے کوئی. علماء تمہیں ڈھونڈ رہے درس دینے کے لیے، علماء تمہارے پاس دین پھیلانے کے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. تو بتائیے قوم اتنا گر چکا ہے کہ علماء لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہونا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم علماء کو جا کر ڈھونڈتے، تم اپنے مسائل کو لے کر کے علماء کے پاس جاتے، تم اپنے مسائل کو لے کر کے کسی عالم کے پاس جاتے، حضرت یہ مسائل سمجھ میں نہیں آئے، تو مسائل کو کبھی بتا دو. اتنے دن ہو گئے ابھی کسی شخص نے آ کر کے پوچھے نہیں کہ حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں، 1-2 شخص ہے جو پوچھا ہے، باقی اتنے لوگ ہیں آج تک ابھی کسی نے آ کے پوچھا نہیں کہ حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے، مسئلہ بتا دیجئے، ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں، ہماری نماز سن لیجئے، ہمارے عطیہ صحیح ہے کہ نہیں. ہم تو کہہ رہے کہ بھائی آؤ، ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو تم میرے پاس آ گئے تو میں دھتکار کر نکال دیں گے. میں وہ مولوی نہیں ہوں. اللہ نے مجھے جو دولت دیا ہے نا، یہ دولت ہم بانٹنے کے لیے آئے ہیں. اگر یہ دولت اپنے پاس رکھنا ہوتا نا تو اپنے گھر میں ہی مرتے. یہ تمہارے پاس آ کر کے چکتے چلاتے نہیں ہیں. میں تو تمہیں اتنا فری کر دیا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ رات کے اگر 2 بھی بج رہے نا، میرے کمرے میں آ کر کے مسئلہ آ کے پوچھو تو صحیح. آؤ، فری کر دے. سارے دروازے میں کھول کر رکھا ہوں میں، یہ کوئی دروازہ نہیں بند رکھا ہوں. نہ اپنے کان کے دروازہ بند رکھو، نہ آپ کے دروازہ بند رکھو، نہ منہ کے طرح، نہ دل کے دروازہ بند رکھو. تمہارے لیے دل بھی میرے لیے بہت بڑا ہے. تم آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح. تم اگر یہ دل نکال کے تمہارے ہاتھ میں نہ دو تو نام بدل دینا. پھر آؤ تو صحیح. تم آؤ گے تو میں یہ دل نکال کے کس کس کو بانٹوں؟ لینے والا ہی نہیں ہے کوئی، لینے والا نہیں ہے کوئی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ دین پھیلا، دین پھیلا، دین پھیلاؤ. کہاں سے کس کو دین پھیلاؤ میں؟ تم خود نہیں دین والے، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہو تو غیر کیا آئیں گے ہمارے پاس؟ تم خود ہی نہیں آ رہے ہو بھائی، خود ہی پیچھے جا رہے ہو. مسجد میں تمہارا چہرہ دیکھ کر کے پھر اس جمعہ کو دیکھ لیے تو پھر اگلے جمعہ پھر نظر آئیں گے آپ. اس جمعہ کو دیکھنے کے بعد پھر اگلے جمعہ نظر آئیں گے، باقی دن آپ نظر نہیں آئیں گے. 5 وقت کی نماز بھی آپ نظر نہیں آئیں گے. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ آپ عصر میں دیکھ لینا پھر آ کر کے. یہ 1.5 سب سے زیادہ نہیں بھرنے والے. اب مغرب میں پتہ نہیں کیا بھولے بھٹکے سے آ جاتے ہوں گے. میں تو کہہ رہا مغرب میں شاید کہ سجدے میں وہ شہد رکھا ہوا ہے تو وہ چوس لیتے ہوں گے. پھر عشاء میں غائب، فجر میں غائب، ظہر میں غائب، عصر میں غائب، پھر مغرب میں 2 سب 3 سب بھی بھرتے. بھائی مغرب میں تم کیوں آتے ہو؟ 5 وقت میں کتنے نمازیں فرض ہیں؟ پورے 24 گھنٹے میں کتنے نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی ہے، لیکن ایک رہے ہو تو 4 کون پڑھے گا؟ کیا مغرب میں آ کر کے اللہ سے کہتے مولا 1 پڑھ لیے 4 معاف کر دو؟ یا مغرب میں تمہارے کان میں کوئی کہہ دیا، دروازے میں کوئی کھڑا ہوگا تمہارے لیے کوئی فرشتہ، کہا کہ 1 پڑھ لیا اب مت آنا؟ کیا کہا ہے کسی کو؟ کسی نے؟ جب کسی نے کہا بھی نہیں، سر بھی ہلا رہے ہو کہ نہیں کہا، لیکن تو بھی چھوڑ رہے ہو بھائی. سر بھی ہلا رہے ہو کہ نہیں کہا، لیکن تو بھی چھوڑ رہے. پھر تو کیا سمجھوں میں آپ لوگوں کو؟ جنات سمجھو کہ انسان سمجھوں میں؟ کیا سمجھو آپ لوگوں کو؟ نہیں سننے والے آپ لوگ. بڑی افسوس ہوتی ہے مجھے اس بات کو کہنے کے لیے. یہاں پہ بیٹھ کر کے مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی جو میں بول رہا ہوں. یہاں پہ مجھے حدیث بیان کرنا ہوتا، کسی بزرگ دین کا واقعہ بیان. سارے چیز کو کیوں چھوڑ دیے؟ یہاں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم پہلے نمازی نہیں ہو. حدیث ان کو سنا جاتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے. بھائی اتنی چھوٹی سی مسجد ہے، کتنے صف ہیں بھائی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 آدمی ایک صف میں. 11 دنا 22، 22 آدمی بس آتے ہیں. بتاؤ، باہر کو چھوڑ دو، باہر تو جمعہ بھی بڑھ جاتے، کوئی بات نہیں. میں اتنا تو بھر کے دکھاؤ بھائی پورے محلے والے مل کر کے یار. اتنا ہی، یہ اتنا جو ہے اتنا ہی تو بھر کے دکھاؤ. اگر اتنے سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن وہاں تک بھی جائے گا. اب یہی نہیں ہم لوگ بھر پا رہے ہیں. ہمارے نوجوان ایسے ایسے پڑے ہوئے ہٹے کٹے مسٹنڈ کو جم کو جا رہے ہیں بھائی. صبح اٹھ کر کے جم کو جانے کو ٹائم ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. تم کتنے بھی جم کر لو، کتنے بھی باڈی شوڈی بنا لو، سب یہیں رہ جائے گا.
3 دن کے اندر سارا گل کر کے خاک ہو جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے. پھر جب جسم پہ کیڑے لگیں گے نا، جب اللہ کے حکم سے بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے اژدہا تمہارے قبر میں جب مسلط کر دیا جائے گا، جہنم کے کھڑکیاں کھول دی جائیں گے، پھر تڑکو گے، پھر بلکو گے، پھر کہو کہ مولا ایک مرتبہ مہلت دے تو دنیا میں بھیج دو، پھر تیری عبادت کروں گا، تیرے مرضی کے بنا میں سانس تک نہیں لوں گا. پھر ایک آواز ہے کہ نا 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 نا، بہت موقع دے دیا تھا تمہیں، 40 سال دے دیے تھے، 80 سال 100 سال تک دے دیا تھا تمہیں وقتوں میں، تم نے تو اس وقت نہیں کیا، اب جا کے کیا کرو گے. موقع ایک ہی مرتبہ ملتا، دوسرا نہیں ملتا. کسی شاعر نے کہا نہیں ہے آج عمل ہے حساب نہیں ہے، آج عمل ہے حساب نہیں ہے اس کا، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. آج جتنا عمل چاہے کر لو، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کتنے نمازیں پڑھ لیے، کتنے روزے رکھ لیے، کتنے تم نے نیکیاں کی، آج نہیں پوچھے گا کوئی. لیکن کل وہاں پہ صرف حساب ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے حساب لیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا تمہارے ایک ایک ذرات کا حساب لیا جائے گا. بڑے بڑے نعمتوں کو چھوڑ دو، بڑے بڑے جانوروں کو تم نے اڑا دیے نا پل بھر میں، اس کو چھوڑ دو. ڈیگ بنا کر کے بریانی کھا لی نا، اس کو بھی چھوڑ دو. ذرات جو مٹی کو اٹھا کر کے ایسے مسل لو، پھر پھونک مار دو، پھر یہ فنگر میں جو جمے رہتے نا، اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا. یہ سانس لے رہے ہو نا کھلے اتنی بڑی زمین پر چل رہے ہو نا، یہ سورج کے روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہو نا، رات کو نیند کو سو رہے ہو نا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ایک اونٹ کو کھلا چھوڑ سکتا ہوں، ایک اونٹ کو بغیر رسی کے، بغیر ڈور کے کھلا چھوڑ سکتا ہوں. وہ جس جنگل میں چاہے چڑھ سکتا ہے، جس گھاٹ سے چاہے وہ پانی پی سکتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا، میں کھلا نہیں چھوڑا. اللہ کے رسی ابھی تمہارے لیے ڈھیلا ہے، جس دن ٹائٹ ہو جائے گا نا، پتہ چل جائے گا کہ ٹائٹ کیا ہے، ڈھیلا کیا ہے. ٹائٹ کیا ہے، ڈھیلا کیا ہے. ابھی ڈھیلی رسی ہے تو اس کو پکڑ لو، تھام لو اس کو. یہ رسی کیا ہے؟ یہ نماز ہی رسی ہمارے لیے اللہ کے، یہ قرآن ہی ہمارے لیے اللہ کی رسی ہے. دین پر چلنا یہی رسی ہے. اس راستے پر آ جاؤ، اس راستے کو تھام لو بھائی. تو کل قیامت کے دن صحیح کہہ رہا ہوں، اتنا پچھتاؤ گے اور فرشتے اتنے گھسیٹ کر لے کر کے جائیں گے نا، پھر دیکھو کہ قیامت کے دن. آج کہتے نا دیکھا جائے گا مولانا، دیکھا جائے گا. ہاں دیکھا جائے گا، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کل تم بھی دیکھو گے. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے اس قوم کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یا مولا تبارک تعالی ہم سب کو اس تمام باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت. جو سنت نبی